گئی خوب دکھایا لہرا، صبح سے شام ہوئی اور شام سے پچھلا پہرا۔ حضرت مولانا کا ہم بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں، آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 2 منٹ کی معروضہ سننے کے بعد مجھے حضرت مولانا جنید احمد صاحب نے کہا مولانا کا مختصر تعریف نہیں بلکہ تعارف کرانا چاہتا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا جنید احمد صاحب اور مولانا محمد طاہر صاحب جو اس مسجد کے مفسر ہیں اور سابق امام بھی ہیں، اور آپ خطابت کے اور تفسیر کے فرائض یہاں پر انجام دیتے ہیں، وہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ بھائی محمد شہزاد صاحب اور سبھی مصلیان کرام کا کہ انہوں نے حضرت والا کو دعوت دی یہاں آنے کی، اور حضرت نے قدم رنجہ فرمائے، حضرت نے یہاں آ کر ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے۔ آپ کی آمد پر ہم بہت باغ ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث صد افتخار اور موجب مسرت ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آج حضرت جو مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں اور لوگ جوق در جوق آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تعلق پیرانہ بھی اور پدرانہ بھی بڑا معزز بنایا ہے۔ آپ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا سعید احمد صاحب، شاید آپ نے یہ بات سنی کہ نہیں سنی، حضرت مولانا سعید احمد صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ شاگرد رہے ہیں، ایک ممتاز شاگرد رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید رہے ہیں حضرت مولانا سعید احمد صاحب۔ ممتاز فضلاء میں سے تھے حضرت، بہت ہی باصلاحیت، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، شب بیدار انسان تھے، اور سہس پور جو حضرت کا غالباً وطن معروف ہے، وہاں پر آپ نے امامت کرائی ہے، اور کتنی بڑی بات ہے جو وہاں کی عیدگاہ ہے اس کے اندر بھی امامت آپ ہی فرماتے تھے حضرت مولانا کے والد صاحب۔ اور حضرت کھیڑا افغان کے اندر بھی آپ نے جو ہے امامت فرمائی ہے، صدر مدرس بھی رہے ماشاءاللہ۔ باری تعالیٰ حضرت والا کو بار بار جو ہے ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ اس کی وجہ ایک اور ہے، اللہ نے آپ کو ایک فطری ذہن دیا تھا، اللہ نے آپ کو ذہانت سے فطانت سے نوازا تھا، اسی کا نتیجہ تھا۔ آپ کی معلومات کے حساب سے بتاتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں دنیا میں، انہوں نے عجیب عجیب کارنامے انجام دیے ہیں، ٹھیک ہے چل رہا ہے مولانا۔ کسی نے 3 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کیا ہے، کسی نے 7 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کیا ہے، کسی نے 5 دن کے اندر، امام شافعی علیہ الرحمہ نے 7 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ لیکن یہ دولت ہمارے شیخ کو، ہمارے پیر و مرشد کو، اور جو ہمارے سامنے جو افروز ہیں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مدد اللہ علیہ نے 7 سال 3 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام شافعی نے 7 سال، ہاں یعنی 7 سال، ہاں سمجھے نہیں بھیا، شاید 7 سال یہ نہیں کہ 7 سال لگائے ہیں، 7 سال کی عمر میں حفظ کیا، 7 سال 3 مہینے میں، ماشاءاللہ، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مکمل قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اپنے والد محترم حضرت مولانا سعید احمد صاحب سے اول کی کتابیں، دوم کی کتابیں، سال سوم کی کتابیں آپ نے وہی حضرت سے پڑھی، اور اس کے بعد گنگو شریف جو علم و ہنر کا مرکز ہے اور گہوارہ ہے بزرگوں کا اور ہماری شان اور آن ہے، گنگو شریف کے اندر بھی حضرت والا نے جو ہے علم حاصل کیا اور دورہ مکمل کیا۔ اور الحمدللہ میں نے تحقیق کہاں سے حاصل کی، میں گنگو گیا اور میں نے ریکارڈ دیکھا، جا کر پوچھا حضرت مولانا سے کہ حضرت مولانا کا کیا، کہ بھائی اکثر جماعتوں میں اور اکثر امتحانات میں حضرت اول آیا کرتے تھے، اکثر امتحانات میں اول آئے۔ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت نے دارالعلوم کا رخ کیا اور دارالعلوم میں دوبارہ ڈبل دورہ کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ میں کہنے پر مجبور ہوں، مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ یوں پیدا نہیں ہوتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔
اس کے علاوہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور، شاہی مراد آباد، ان تمام مدارس میں آپ نے خدمت انجام دی۔ 1994 میں آپ کا دارالعلوم دیوبند کے اندر باقاعدہ تقرر ہوا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اور اس وقت سے آج تک آپ الحمدللہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ماہنامہ دارالعلوم کے بھی مدیر ہیں۔ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جو ایک شاندار رسالہ ہے، اس کی بھی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں جہاں آپ حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، ادب کے بھی شاندار استاد ہیں، اور خلوص اللہیت کے پیکر ہیں، تقویٰ و طہارت کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور پھر دارالعلوم کی نسبت چھوٹی موٹی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ میں نے حضرت کا ایک ملفوظ اپنے کانوں سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ہے، کتنے رقبے میں ہے، کتنے میں پھیلا ہوا ہے؟ انہوں نے سادگی سے جواب دے دیا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ حضرت جی کا ملفوظ ہے، اور بہت اچھے انداز میں حضرت نے فرمایا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے سوال فرمایا اس کو، اس آدمی نے کہا کہ آپ دارالعلوم میں نہیں رہتے؟ کہ رہتا بھی دارالعلوم میں ہوں اور پڑھاتا بھی دارالعلوم میں ہوں، میرا مکان بھی وہیں پر ہے۔ کہ پھر آپ کو پھر بھی نہیں پتا؟ کہ ہاں مجھے پھر بھی نہیں پتا ہے کہ دارالعلوم کتنا بڑا ہے، کہ کیوں ایسا کیا بات ہے؟ کہا کہ دارالعلوم صرف دیوبند میں نہیں ہے، دارالعلوم پوری دنیا میں ہے۔ دارالعلوم ہر گاؤں کے اندر ہے، ہر شہر کے اندر ہے، ہر ملک کے اندر ہے، ہر انسان، ہر مومن کے قلب و جگر کے اندر بسا ہوا ہے، دل و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دارالعلوم ہندوستان کا حرم ہے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ تو دارالعلوم سے آپ کی محبت، آپ کی عقیدت سر تسلیم ہے، اس دارالعلوم سے آپ تشریف لائے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ اور میرے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے، حضرت نے وہاں بیان فرمایا، میں اس بیان میں شریک تھا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ دارالعلوم در و دیوار کا نام نہیں ہے، دارالعلوم مسجد و محراب کا نام نہیں ہے، دارالعلوم کتابوں کا نام نہیں ہے، دارالعلوم علماء اور مولویوں کا نام نہیں ہے، دارالعلوم ایک تحریک ہے، دارالعلوم ایک مشرب ہے، دارالعلوم ایک مسلک ہے، اور دارالعلوم پوری امت کی جو ہے روح ہے۔ یہاں قرآن کو سمجھا گیا ہے، قرآن کو پڑھا گیا ہے۔ پوری دنیا آج جو دارالعلوم کا اعتماد کرتی ہے، وہ شاید کسی اور ادارے کو اتنا بڑا اعتماد رکھتی ہو۔ دارالعلوم ہماری جان ہے، دارالعلوم ہماری شان ہے، دارالعلوم ہماری آن ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے تو دارالعلوم کی بنیاد پر ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی لگا ہے تو دارالعلوم کی بنیاد پر ہے۔ جتنے باطل عقیدے ہیں سب کا مقابلہ کرنے والا اگر ہے تو دارالعلوم دیوبند ہے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے ایک شاندار سپوت جو ہے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بنوری ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے ارتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے ارتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اگر خلوت میں ہو تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، یاد رکھیے، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ نام ہے حضرت مولانا سلمان صاحب کا۔ اور اس سے بڑی بات اور آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولانا شمس العلماء محبوب العلماء پیر ذوالفقار احمد صاحب، واللہ میں بار بار یہ سوچتا ہوں، جب حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے لوگ اتنے دیوانے ہیں، اتنے ماننے والے ہیں، ملکوں سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، زانو ادب طے کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہوں گے صحابہ کرام۔ میرے دل میں آج اگر کسی عالم کی محبت ہے، میں حضرت کے واسطے سے حضرت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری یہ مراد پوری کر دے۔ سب سے زیادہ میں خود محبت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر آج بھی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، ان کے بیان، ان کی تقریریں، ان کے بعد ان کی تحریروں کے اندر سے لکھی ہوئی تحریروں سے روشنی نظر آتی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت نے حضرت والا کے اوپر اعتماد فرمایا ہے، آپ کو خلافت سے نوازا ہے، اپنا مجاز بنایا ہے، اور میں نے حضرت کی تصویر حضرت کی برابر میں دیکھی ہے، تعلیم کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آپ کو میں نے بولتے ہوئے وہاں پر دیکھا ہے، روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اتنا بڑا عالم آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہو تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے، مت سہل ہم
ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک پرسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے حضرت کو دعوت دی، حضرت کو یہاں پر بلایا۔ اللہ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کے فیضان نظر سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسی مجلس سے تشریف لائیں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔